نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے فرماندے نے کہ نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ نو لازم کر لو، جدو بولنا ہوئے سچ بول، سچ نو اپنی عادت بنا لو، سچ نو لازم کر لو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیونکہ سچ نیکی دی طرف ہدایت دیتا ہے، جدو بھی تسی سچ بولو گے وہ تانوں سیدھے رستے دے اوتے لے کے جائے گا، نیکی دی طرف تانوں لے کے جائے گا، اور فرمایا نیکی جنت دی طرف لے کے جائے گی۔ سچ بولو گے سچ نیکی دی طرف لے کے جائے گا اور نیکی تانوں جنت دی طرف لے کے جائے گی۔ اور فرمایا انسان سچ بولتا رہندا ہے، جدو بھی بولدا ہے سچ بولدا ہے اور سچ دی تلاش کرتا رہندا ہے، سچ دی تلاش کرتا رہندا ہے حتیٰ کہ اللہ دے نزدیک سچا لکھیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت دے اندر سچا لکھیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ تو بچو، حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹ تو بچو، کیونکہ جھوٹ بدکاری دی طرف رہنمائی کرتا ہے، بے حیائی دی طرف، فحشائی دی طرف، گناہاں دی طرف، جھوٹ بدکاری دی طرف رہبری کرتا ہے، اور یہ بدکاری اگ دی طرف یعنی دوزخ دی طرف رہبری کرتا ہے۔ جدو بھی جھوٹ بولو گے جھوٹ تانوں گناہ دی طرف لے کے جائے گا، اور گناہ جڑا ہے نا وہ اگ دی طرف یعنی جہنم دی طرف لے کے جائے گا۔ اور فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہندا ہے اور جھوٹ دی تلاش کرتا رہندا ہے حتیٰ کہ اللہ دے نزدیک جھوٹا لکھ دیتا جاتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت کے اندر وہ شخص جھوٹا لکھ دیتا جاندا ہے۔ اور مسلم شریف دی روایت کے اندر فرمایا کہ سچائی بھلائی ہے اور بھلائی جنت کی طرف رہبری کر دی ہے، اور جھوٹ بدکاری ہے اور بدکاری ہمیشہ اگ دی طرف رہبری کر دی ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اس حدیث مبارکہ دا خلاصہ ہی ہویا کہ یعنی جو شخص سچ بولن دا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ انہوں نیککار بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہوں نیک کار بنا دینا ہے، اور اس دی عادت اچھے کم کرن دے جیسی ہو جاندی، یعنی اس دا دل کرتے میں چنگے ہی کم کراں، بھیڑیاں تو بچ جاواں۔ جدو سچ بولن دی عادت ہوندی ہے نا، وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتا۔ یار میں اگر گناہ کر لیا تو کسی نے پوچھے منو کی آکھاں گا میں گناہ کر کے آیا، جھوٹ تے میں بولدا نہیں تے سچ یہ دسن والا کام نہیں، فالحاظہ یار میں گناہ کردا ہی نہیں ہے، میں چوری کردا نہیں، میں چغلی کردا نہیں، میں زبان درازی کردا نہیں، میں فلاں نہیں کرتا گناہاں والے کام۔ فالحاظہ سچ جڑا ہے نا وہ انسان نو وڈیاں وڈے گناہوں تو بچا لیتا ہے، وڈیاں گناہوں تو انسان نو بچا لیتا ہے، اور جھوٹ وڈے وڈے گناہ کرا لیندے۔ کہتے چلو کسی نے ویکھ لیا میں جھوٹ مار لوں، میں کہوں کوئی نہیں کیتا، کیا ہو جائے گا؟ پھر دوستو، نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ایک جھوٹ گناہوں دے اوتے دلیر کردا ہے، جھوٹ ہمیشہ انسان نو گناہ کرن دے اوتے دلیر کردا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور اچھے کم کرن یہ ہمیشہ سچائی کو ہوندے نے، اور اس دی برکت ہے کہ وہ مرد وقت نیک کار رہے گا، برائیاں تو بچا ہویا ہوئے گا، اور اللہ دے نزدیک سچا ہو جائے گا، اس دا خاتمہ بھی اچھا ہوئے گا، وہ ہر قسم دے عذاب تو محفوظ رہے گا اور ہر قسم دا ثواب پائے گا، اور دنیا دے اندر بھی انہوں سچا آکھیا جائے گا، لوگ انہوں سچا سمجھیں گے، اس دی عزت لوگاں دے دلاں دے اندر ہوئے گی، اور جھوٹا آدمی اگے چل کے پکا فاسق و فاجر بن جاتا ہے، جھوٹ ہزاراں گناہاں تک پہنچا دینا ہے۔ تجربہ تو بھی اس چیز دے اتے انسانوں نو پتہ، انسان اس چیز دے اتے شاہد ہے کہ سب تو پہلے جھوٹ شیطان نے بولیا سی، حضرت آدم علیہ السلام نو آکھیا سی کہ میں تیرا سب تو وڈا ہی خیر خواہ،
سب تو بڑا خیر خواہ میں تیرا، اور اج اولاد تے اسی آدم دیاں لیکن مگر شیطان دے چل رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، یہ ساڈا معاشرہ بن گیا جھوٹ تے چغل خوری، میں نہ ساڈے معاشرے دے وچوں نکل جائے نا تے تمام گناہ ہی مٹ جان۔ ادھر ایتھے بہنا ہے، اگر تیرے جیاں تے یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اس عالم میں کائنات کے اندر نہیں پایا جانا، جو کچھ بھی ہے تو ہے بس، اے تو نال ہی اٹھے ہے دوسرے کول بیٹھا ہے تے جا کے جڑا وڑ چھڑیاں نے، اس جیسا تو ذلیل کوئی بندہ نہیں سی جے دے نال میں بیٹھا سا، بس بندہ ہے تے تو ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، اس ساڈا معاشرہ چلدا پیا۔ اسی طرح بیبیاں ایک دوسرے نال بیٹھ گئیاں، وہ بھی یہی ساڈا حساب کتاب ہو گیا۔ اللہ ماشاء اللہ سارے گھر ایک جیسے نہیں ہوندے، لیکن اکثر اوقات اسی طرح چلتا رہ گیا۔ مرد ایک محفل دے وچ اٹھیا ہے، انہوں آکے فلاں انج فلاں انج فلاں انج، نال ہی اس دی محفل وچ اٹھ کے دوسرے کول پہنچیا ہے، انہوں آکے نہیں فلاں انج فلاں انج فلاں انج۔ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سی کہ غیبت کینوں آندے نے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تیر کمان لوے نا، کمان لے کے نا اپنی نیکیاں اون وچ پا کے نا کدی ادھر سٹے تے کدی ادھر سٹے، اینو غیبت آندے نے، اینو چغل خوری آندے۔ کمان لے کے اپنی نیکیاں دی گٹھڑی نال رکھ پاوے، کدی ادھر نو مارے تے کدی ادھر نو مارے، یعنی اپنی نیکیاں اڑا کے دوسرے دی طرف پہنچانا، اینو چغل خوری آندے۔ جدو تسی کسی دی غیبت کرو گے، چغل خوری آکھو گے، تواڈے اپنا نامہ اعمال دی نیکیاں انہاں دے نامہ اعمال دے اندر درج ہوندیاں رہیں گیاں، اور انہاں دے گناہ تواڈے لاندے رہندے۔ دعا ہے خالق کی کائنات، مالک اور السماوات، دنیا دے اندر سانو سچ بولن دی اور